السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جماعت رضائے مصطفیٰ ساؤتھ زون ممبئی کے زیر انتظام ہفتہ واری یہ دینی نشست جو ہر سنیچر کو منعقد ہوتی ہے، آج کی یہ سنی دینی نشست آن لائن مکمل طور پر ہے۔ کرفیو اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس کی خصوصیات میں سے ایک اہم سیشن جعل حق کے درس کا ہے، اور اس کے بعد بزم سوالات یعنی آپ کے سوالات ہوں گے، اور حضور محمود العلماء قاضی شہر ممبئی کے جوابات ہوں گے انشاءاللہ۔ درس جعل حق میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جس بحث کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہے تقلید۔ تقلید کی بحث۔ تقلید کے بارے میں 5 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ تقلید کا معنی کیا ہے اور اس کی قسمیں کون کون سی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کون سی تقلید ضروری ہے اور کون سی تقلید منع ہے۔ تیسری بات یہ کہ تقلید کس پر لازم ہے اور کس پر نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ کہ تقلید واجب ہے تو اس کے واجب ہونے کی دلیل کیا ہے، ان کے دلائل کیا ہیں۔ اور پانچویں بات کہ تقلید پر جو اعتراضات کرتے ہیں غیر مقلدین، تو ان کے اعتراضات اور ان کے مکمل جوابات۔ تو اسی مناسبت سے یہ جو بحث تقلید کی ہوگی تو اس میں الگ الگ 5 باب کیے جا رہے ہیں۔ 5 باب ہے، ہر باب میں یہ جو میں نے 5 باتیں ذکر کی ہیں تو ہر باب میں ایک ایک ٹاپک پر ایک ایک بات کو بیان کیا جائے گا تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز کہ تقلید کے معنی اور اس کے اقسام، اس کی قسمیں اور تقلید کا معنی کیا ہے۔ تو تقلید کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو لغوی معنی ہوتا ہے، لغت کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے جو اس کا ٹرانسلیشن کیا ہونا چاہیے۔ تو ایک تو لغوی معنی ہے اور دوسرے شرعی معنی۔ لغوی معنی ہے تقلید کے گلے میں ہار یا پٹا ڈالنا۔ تقلید کا معنی ہے قلادہ پہننا، گلے میں ہار یا پٹے کو ڈالنا، پٹا ڈالنا، ہار ڈالنا، یہ ہے تقلید کا لغوی معنی۔ اور تقلید کے شرعی معنی یہ ہیں کہ کسی کے قول و فعل کو اپنے اوپر لازم شرعی جاننا، یہ سمجھ کر
کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے۔ یعنی کسی کا قول ہے یا کسی کا فعل ہے، کام ہے، تو اس کے قول، اس کی بات کو سن کر اور اس کی بات کو اپنے اوپر شرعاً لازم سمجھ لینا کہ وہی جو انہوں نے حضرت نے فرمایا ہے وہی ہمارے اوپر لازم ہے، اور اس طرح لازم یہ سمجھ کر کرنا کہ اس کا کلام، اس کا قول، اس کا فعل، اس کا کام یہ ہمارے لیے دلیل ہے، یعنی اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فلاں کی ہم تقلید کر رہے ہیں، یعنی فلاں کا کام یا فلاں کی بات ہی ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے دلیل ہے، کیونکہ یہ شرعی محقق ہے، یعنی انہوں نے تحقیق کی ہے شرعاً۔ جیسے کہ ہم مسائل شرعیہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول و فعل یہ اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں کہ امام اعظم نے ایسا فرمایا یا امام اعظم نے ایسا کیا، تو اب ہم دلائل شرعیہ میں نظر نہیں کرتے۔ شرعی دلائل جو ہیں، جو دلیلیں اور دوسری ہیں کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، یا ہم نے ایسا کیا تو اس کی دلیل کیا قرآن میں ہے، کیا حدیث میں ہے، یہ ہم پر لازم نہیں ہے، بلکہ ہم مقلد ہیں امام اعظم کے، تو ہمارے لیے بس ایک ہی دلیل کافی ہے، وہ کیا کہ امام اعظم نے ایسا فرمایا یا امام اعظم نے ایسا کیا، یہی ہمارے لیے شرعی دلیل ہو گئی۔ اور دلائل شرعیہ کی طرف ہم نظر نہیں کرتے، جو دوسرے شرعی دلائل ہیں اس کی طرف ہم چھان بین نہیں کرتے کہ قرآن میں ہے کہ نہیں، حدیث میں ہے کہ نہیں، اس کی طرف ہم چھان بین نہیں کرتے۔ اسی کا نام ہے تقلید، یہ ہے تقلید شرعی۔ تقلید شرعی اسی کو کہتے ہیں کہ کسی کے قول اور فعل کو اپنے اوپر لازم کر لینا، یہ سمجھ کر کے کہ فلاں کا کام یا فلاں کی بات جو ہے وہ ہمارے لیے دلیل ہے، بس وہی ہمارے لیے دلیل ہے، اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ دوسری دلیلوں کی طرف نظر نہیں کرتے ہیں۔ حاشیہ حسامی باب متابعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں صفحہ نمبر 86 پر شرح مختصر المنار سے نقل کیا، اور یہ عبارت نور الانوار جو کتاب ہے اصول فقہ کی، یعنی فقہ کے اصول و ضوابط جو ہوتے ہیں اس کی یہ کتاب ہے، مفصل کتاب نور الانوار۔ تو نور الانوار بحث تقلید کی جو بحث اس میں ہے، تو اس میں بھی یہ بات ذکر ہے تقلید کی تعریف میں کہ التقلید اتباع الرجل غیرہ فیما سمعہ یقول او فی فعلہ علی زعم انہ محقق بلا نظر فی الدلیل۔ کیا مطلب؟ یعنی فرماتے یہ ہیں کہ تقلید کے معنی ہے کہ کسی شخص کا اپنے غیر کی اطاعت کرنا، اپنے غیر کی اطاعت کرنا، اب اس چیز میں اطاعت کرنا جو اسے کہتے ہوئے یا کرتے ہوئے سن لے، کہتے ہوئے سن لے یا کرتے ہوئے سمجھ لے، اس چیز کی اطاعت کرنا یہ سمجھ کر کہ وہ محقق ہے، وہ اہل تحقیق میں سے ہے، بغیر دلیل کی طرف نظر کیے، دلیل شرعی کی طرف نظر نہیں کریں گے، بلکہ بس فلاں شخص کو دیکھ لیا کہ فلاں نے ایسا کہا یا فلاں نے ایسا کیا، ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے، وہی ہمارے لیے دلیل ہے، دلیل شرعی کی طرف نظر نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے تقلید کی تعریف۔ تو اسی طریقے سے امام غزالی نے بھی اپنی کتاب جو کتاب مستصفیٰ جلد دوم صفحہ نمبر 387 میں آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ التقلید هو قبول قول بلا حجتی، اور مسلم الثبوت میں بھی ہے التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجت، یعنی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کسی غیر کے قول پر عمل کرنا، کسی کی بات پر عمل کرنا بغیر حجت کے، بغیر دلیل کے، یہی ہے تقلید۔ تو ترجمہ وہی ہے جو اوپر بیان ہوا۔ اب یہ جو تقلید کی تعریف ہوئی تقلید شرعی کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کی اطاعت کرنے کو تقلید نہیں کہیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا فرمایا یا ایسا کیا تو ہم جو ہے ان کی اطاعت کر رہے ہیں، ان کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں، اس کو تقلید نہیں کہیں گے، اس کو تقلید نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ہر قول اور فعل تو دلیل شرعی ہے، اور تقلید کی تعریف کیا ہے کہ وہ دلیل شرعی کی طرف ہمیں نظر نہیں کرنا ہے، دلیل شرعی کی طرف نظر کیے ہوئے بغیر کسی غیر کی بات کو ماننا اور عمل کرنا، یا کسی غیر کے فعل کو دیکھ کر اس پہ عمل کرنا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول و فعل جو ہے وہ تو دلیل شرعی ہے، تو تقلید کی تعریف ایسی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تقلید میں یہ ہوتا ہے کہ دلیل شرعی کو نہ دیکھنا، لہٰذا ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقلد نہیں کہلائیں گے بلکہ حضور کے امتی کہلائیں گے۔ ہم حضور کے امتی ہیں، مقلد نہ کہ مقلد۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ائمہ دین یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، نہ کہ مقلد۔ اسی طرح عالم، کوئی عالم صاحب ہیں تو عالم کی اطاعت کوئی کرتا ہے، کوئی عالم کوئی حکم دے، کوئی بزرگ ہیں عالم ہیں انہوں نے کوئی حکم دیا تو ان کی اطاعت جو عام مسلمان کرتے ہیں اس کو بھی تقلید نہیں کہا جائے گا کہ ہم جو ہے فلاں بزرگ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، عام مسلمان جو کر رہے ہیں تو اس کو بھی تقلید نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی ان عالموں کی بات یا ان کے کام کو اپنے لیے دلیل نہیں بناتا، حجت نہیں بناتا، اپنے لیے حجت نہیں بناتا ہے، بلکہ یہ سمجھ کر ان کی بات مانتا ہے کہ یہ مولانا صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، مولوی آدمی ہیں تو کتاب سے دیکھ کر ہی کہہ رہے ہوں گے تو صحیح کر رہے ہوں گے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ انہوں نے غلط مسئلہ بتایا ہے تو پھر تھوڑی نہ ان کے قول پہ عمل کیا جائے گا یا ان کے قول پہ یا فعل پہ عمل کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر ثابت ہو جائے کہ ان کا یہ فتویٰ غلط تھا، کتب فقہ کے خلاف تھا تو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ تو اس لیے کسی عالم کی بات ماننا یہ تقلید نہیں ہے، برخلاف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے کہ اگر وہ حدیث یا قرآن یا اجماع امت کو دیکھ کر مسئلہ فرما دے تو بھی قبول، اور اگر اپنے قیاس سے حکم دیں تو بھی قبول ہوگا، یعنی کسی بھی طریقے سے ہم امام اعظم کی بات مان لیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ضرور یاد رکھیے گا۔ اب تقلید جو ہے وہ دو طرح کی ہے، تقلید کرنا۔ تقلید کی تعریف میں نے بیان کر دی، تقلید شرعی کی تعریف میں نے بیان کر دی کہ تقلید کسے کہتے ہیں، شرعاً تقلید کی جو تعریف ہے۔ اب تقلید دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تقلید شرعی اور ایک تقلید غیر شرعی۔ تقلید شرعی تو شریعت کے احکام میں کسی کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں، جیسے کہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل میں ہم جو ہے وہ ائمہ دین کی اطاعت کرتے ہیں، ائمہ دین کی جو اطاعت کی جاتی ہے یہ ہے تقلید شرعی، کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جائے، کہاں ہاتھ باندھا جائے، تکبیر تحریمہ میں کہاں ہاتھ اٹھایا جائے، بار بار ہاتھ اٹھائیں کہ نہ اٹھائیں، یہ اور دوسرے جو مسائل ہیں تو ان میں جو ہم اماموں کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ ہے تقلید شرعی۔ اور تقلید غیر شرعی دنیاوی باتوں میں کسی کی پیروی کرنا ہے، جیسے کہ کوئی ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، طبیب لوگ ہیں تو علم طب میں جو ہے وہ جو طبیب ہوتا ہے، جو ڈاکٹری کرتا ہے تو وہ کسی ڈاکٹر کی پیروی کرتا ہے، کسی کی کتاب دیکھتا ہے، جیسے کہ ابو علی سینا کی کتاب عام طور پہ جو ہے وہ طبیب لوگ دیکھتے ہیں، اور شاعر لوگ جو ہیں وہ غالب، مرزا غالب کی کتاب یا مرزا غالب کے اشعار کو دیکھتے ہیں، یا جو ہے اقبال کی شاعری ہو، امیر کی شاعری ہو، یا جو ہے وہ داغ کی شاعری ہو تو ان کی شاعری کی یا تقلید کرتے ہیں۔ یا اگر کوئی نحوی صرفی ہے تو نحوی صرفی لوگ جو ہیں وہ سیبویہ اور خلیل کی پیروی کرتے ہیں، کوفیوں کی پیروی کرتے ہیں، سیبویہ کی پیروی کرتے ہیں، بصریوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر پیشہ ور اپنے پیشے میں اس فن کے ماہرین کی پیروی کرتے ہیں
تو یہ تقلید دنیاوی ہے، یہ تقلید شرعی نہیں ہے بلکہ تقلید غیر شرعی ہے، شریعت میں اس کا تعلق نہیں ہے شریعت سے، یہ تقلید دنیاوی ہے۔ ایسے ہی صوفیاء کرام جو وظائف و اعمال میں اپنے مشائخ کے قول و فعل کی پیروی کرتے ہیں، وظائف اور اعمال جو کرتے ہیں، وظیفہ اور عمل، تو اپنے شیخ کے قول اور فعل کی پیروی کرتے ہیں، تو وہ بھی تقلید دینی تو ہے، دینی تقلید ہے لیکن تقلید شرعی نہیں ہے۔ دین میں تقلید کر رہے ہیں ان کی، لیکن یہ تقلید شرعی نہیں ہے بلکہ تقلید فی الطریقت اس کو بولتے ہیں، تقلید فی الطریقت۔ اس لیے یہ شرعی مسائل حرام و حلال میں تقلید نہیں، ہاں جس چیز میں تقلید ہے وہ دینی کام ہے۔ تقلید غیر شرعی اگر شریعت کے خلاف ہے تو حرام ہے، اور اگر خلاف اسلام نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، اسلام کے خلاف نہ ہو تو جائز ہے۔ بوڑھی عورتیں اپنے باپ داداؤں کی ایجاد کی ہوئی شادی غمی کی ان رسموں کی پابندی کریں جو خلاف شریعت ہے تو حرام ہے، اور طبیب لوگ جو طبی مسائل میں بو علی سینا وغیرہ کی پیروی کریں جو کہ اسلام کے مخالف اگر نہ ہو تو جائز ہے۔ تو اسی پہلی قسم کی حرام تقلید کے بارے میں، یعنی جو شریعت کے خلاف ہو دنیاوی تقلید، تو اسی حرام تقلید کے بارے میں قرآن کریم میں جگہ جگہ جو ممانعت اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے، قرآن پاک جس کی ممانعت فرماتا ہے، اور ایسی تقلید کرنے والوں کی جو برائی فرماتا ہے قرآن پاک، تو وہ یہی والی تقلید ہے، تقلید دنیاوی جو کہ اسلام کے خلاف ہو، جو کہ حرام ہو۔ اب اس آیت کو جو ہے وہ مطلق نہ لیا جائے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا، یعنی اسلام کے خلاف ہو گیا، شریعت کے خلاف اس کا کام تھا، تو اب اس کی پیروی مت کرو، یہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا۔ ایسے ہی یہ بھی ارشاد ہوا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تجھ سے کوشش کرے کہ تو میرا شریک ٹھہرا، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر وہ تجھ سے یہ کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرا اس کو جس کا تجھ کو علم نہیں، تو اس کا کہنا مت مان۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، یہ بھی قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا، اللہ نے نازل فرمایا، اور رسول کی طرف، تو وہ کہیں کہ ہم کو وہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی ہمیں اللہ اور رسول کی نازل کردہ حکم کی تعمیل کرنا ضروری نہیں ہے، بس ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہمارے باپ دادا نے بتا دیا ہے، ہم نے اس کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانے اور نہ راہ پر ہوں۔ تو یہ ہے تقلید غیر شرعی جو حرام ہے، جس کی ممانعت قرآن پاک میں ارشاد ہوئی۔ ایسے یہ بھی ارشاد ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے ہوئے پر چلو، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو ہم نے پایا ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں جس تقلید کی ممانعت آئی ہے وہ تقلید ہے جو کہ حرام ہے، یعنی غیر شرعی ہے، دنیاوی تقلید۔ تو ان میں اور ان جیسی آیتوں میں اسی تقلید کی برائی فرمائی گئی ہے جو شریعت کے مقابلے میں جاہل باپ داداؤں کے حرام کاموں میں جو تقلید کی جائے کہ چونکہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے تو ہم بھی ایسا کریں گے، اب چاہے یہ کام جائز ہو کہ ناجائز ہو ہمیں اس کی طرف نظر نہیں کرنا ہے، ہمیں ان کی بات ماننا ہے۔ اب رہی شرعی تقلید اور جو ائمہ دین ہیں، ائمہ کرام یعنی 4 امام، تو ان میں سے کسی امام کی اطاعت، تو اس سے ان آیات کریمہ کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان آیتوں سے تقلید ائمہ کو شرک یا حرام کوئی کہے ان آیتوں کی روشنی میں، کہ یہ آیت پیش کرے اور کہے کہ دیکھو تم فلاں امام کی تقلید کرتے ہو، دیکھو اس آیت میں تو ایسا ہے اور یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ کہنا محض بے دینی ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس بات کا بہت خیال رکھیے گا، یہ جو میں نے باتیں کہی۔